اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ پروگرام رحمت رمضان الکریم کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج جس موضوع کو زیر بحث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بلکہ ایک دو پروگرام کے اندر ہم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت کو بھی بیان کیا، صحابہ کرام کے ساتھ تعلق اور صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قربت، اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے عظیم صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہنے والے، میری مراد جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کے کردار کے حوالے سے، بالخصوص آپ کی شجاعت کے حوالے سے اور آپ کی بہادری کے اور اسلام کے اندر آپ کا کیا مقام ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرمائیں عزت مآب حضرت علامہ و مولانا عظیم مذہبی اسکالر جناب مبشر حسین رضوی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ علامہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنی جانب سے اور دیسی ٹی وی USA کی پوری ٹیم کی جانب سے، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ قبلہ، آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت۔ تو آج ہم اسی عبادت کو کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ میں قبلہ علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ سیرت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کی رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، ایک تو دیسی ٹی وی کا اور محترم جناب علامہ کاشف مدنی صاحب کا کہ آپ نے مجھے مدعو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت آپ کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام، آپ کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اگر کسی نے بچوں میں سے اسلام قبول کیا تو حضرت مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے زندگی اسلام کے اندر اس طرح گزاری کہ بندہ اگر آپ کی سیرت کو پڑھتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو پڑھتا ہے تو کسی جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ علی اس طرح ہے میرے لیے جس طرح حضرت ہارون تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح۔ سبحان اللہ۔ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جو انہوں نے اپنے بھائی کی طرف کی ہے، اس طرح حضرت علی کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف کر رہے ہیں۔ اور کسی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ علی وہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، حضرت علی وہ ہیں کہ جو دنیا کے اندر بھی میرے بھائی ہیں اور آخرت کے اندر بھی میرے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی ایسی محنتیں کی ہیں، ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ اسلام کا نام آج بھی اگر زندہ ہے، اسلام کی رگوں میں اگر آج بھی خون دوڑتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے اندر آپ نے اتنا کام کیا، بچوں میں سے سب سے پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیا تو وہ آپ ہیں۔ آپ نے پوری زندگی اسلام کے اندر وقف کی تو ایک مقام ایسا آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ماننے والوں کے لیے، آپ کے اسلام کے اندر جو آنے والے لوگ ہیں
آپ پر ایمان لانا، آپ کے ساتھ محبت کرنا لوگوں کی یہ علامت قرار دی۔ فرمایا کہ اے علی، جو لوگ دین کے اندر آئیں گے ان کا ایمان اس وقت پہچانا جائے گا جب تمہارے ساتھ وہ محبت کریں گے یا بغض رکھیں گے۔ فرمایا کہ اے علی، تیرا جو مقام ہے، تیرا مرتبہ ہے اسلام کے اندر، رب تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے تمہارے جو ساتھ معاملہ کرنا ہے لوگوں کے درمیان وہ اس طرح ہے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ جس طرح ان کی محبت میں دو لوگ فنا ہو گئے، ایک جو ان کے ساتھ زیادہ محبت کرنے لگ پڑے اور ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی فنا ہو گئے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ بغض رکھتے تھے اور آپ کی والدہ پر انہوں نے تان کیا، ان کی والدہ پر انہوں نے وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو تان میں مبتلا کیا، تو رب تعالیٰ نے ان کو بھی فنا کر دیا۔ اسی طرح فرمایا کہ اے علی کہ تمہارے لیے بھی لوگ اسی طرح پہچانے جائیں گے، جو مومن ہوگا وہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، جو منافق ہوگا وہ تمہارے ساتھ بغض رکھے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایسا ہے کہ اگر میں کسی مسلمان کی ناک پر تلوار بھی مار دوں وہ پھر بھی میرے ساتھ محبت کرے گا کیونکہ وہ مومن ہے، اور اگر میں کسی منافق کو دنیا کا سارا مال اس کے آگے پھینک دوں وہ پھر بھی میرے ساتھ بغض رکھے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے منافق حضرت علی سے بغض رکھے گا۔ حضرات محترم، یہ کردار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے اندر۔ ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات ارشاد فرما رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کی محبت جو ہے ایمان والوں کے سینوں میں اتاری، اور جس نے بھی ایمان اکمل اور کامل رکھنا ہے اس کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار بھی کرنا ہوگا، اور آپ کی محبت کو سینے کے اندر بسانا ہوگا، اور نہ صرف محبت کو بسانا ہوگا بلکہ آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کے افعال اور آپ کے جو زندگی کے معاملات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی، ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہوگا۔ ناظرین، اگر ہم دین اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک صحابہ کرام علیہم رضوان میں کسی ایک پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایک بھی غلام ایسا نہیں ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے دور ہو، بلکہ ہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کی محبت، اور حضور بالخصوص حضور کے اصحاب کی محبت اور حضور کے اہل بیت کی محبت ہماری ایمان کا لازمین جز ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی عمارت مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں قبلہ علامہ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اسلام میں آپ کا کیا مقام ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس حوالے سے بھی ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ حضرات محترم، قبلہ علامہ صاحب، رب تعالیٰ نے آپ کو اسلام کے اندر اتنا مقام عطا فرمایا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک جنگ کے موقع تھا، جنگ سے واپسی کا مقام تھا، رستے میں ایک غار کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمانا تھا، تو حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، آپ کی گود میں آپ نے سر رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں عصر کا وقت تھا، نماز عصر جا رہی تھی، حضرت مولا کائنات آپ کی گود میں سرور کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ نماز عصر جا رہی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اندر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند خراب نہ ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل نہ آ جائے، تو آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا، آپ نے اپنی نماز کو جانے دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند کے اندر خلل نہ آ جائے۔ حضرات محترم، اتنے میں نماز عصر قضا ہو جاتی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے علی کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رو اس لیے رہا ہوں کہ میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ یہ مقام تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ادا پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ کو پتا تھا کہ رب تعالیٰ نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ ہم جیسا بندہ ہوتا تو وہ تو کہتا کہ سورج اب ڈوب چکا ہے، اب تو قضا ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹ دیا اور آپ نے نماز عصر کو ادا فرمایا۔ اسی طرح آپ کا مقام اگر دیکھنا ہو تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے مولا کائنات اے امیر المؤمنین، اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے، کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے قرآن کا سارا علم سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کا علم سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کے اندر رکھا ہے، اور بسم اللہ کا سارا علم بسم اللہ کی با کے اندر رکھا ہے، اور بسم اللہ کی با کا سارا علم حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے بسم اللہ کی با کے نقطہ کے اندر رکھا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے لوگو وہ بسم اللہ کی با کا نقطہ میں علی ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت آپ کہتے ہیں رب تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہاں ہیں؟ حضرت مولا کائنات آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، آپ مشرق کے اندر دیکھتے ہیں، مغرب کے اندر دیکھتے ہیں، تو اس طرح دیکھ کر فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اے سوال کرنے والے تم ہی ہو۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں جبرائیل ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے سوال کیا میں نے یہ مشرق کے اندر بھی دیکھا، مغرب کے اندر بھی دیکھا، زمینوں کے اندر دیکھا، آسمانوں کے اندر دیکھا، تو مجھے حضرت جبرائیل کہیں نظر نہیں آئے، تو میں نے یہ یقین کر لیا کہ سوال کرنے والا خود ہی جبرائیل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا اور اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ حضور فرماتے تھے کہ اے لوگو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو بسم اللہ کی اتنی تفسیر لکھوں کہ 70 اون کتابوں سے بھر جائیں، لیکن بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اسلام کے اندر یہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات قبلہ آپ نے ارشاد فرمائی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسلام کے اندر مقام، پہلی بات جو آپ نے کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر انور آپ کی گود میں ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا علی قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا؟ اب حضرت علی نے یہ عقیدہ دیا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک لبہا سے یا مبارک ہونٹوں سے جو الفاظ ادا ہو جائیں وہ کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور حضور جو چاہیں، حضرت علی نے یہ عقیدہ دے دیا کہ کائنات کے اندر حضور جو چاہیں جیسا چاہیں حضور کر سکتے ہیں، ورنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی ادا بھی کیسے کرنی ہے، سورج ڈوب گیا اب ادا تو نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت علی نے یہ عقیدہ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور یہ مقام عطا کیا ہے، حضور جو چاہیں کائنات کے اندر وہ حضور اپنے اللہ رب العزت کے کرم سے وہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آخری بات آپ نے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمائی کہ جبریل نے جب آ کر سوال کیا، تو یہاں سے سننے والوں کو ایک بڑا خوبصورت نقطہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے نبیوں کو چنا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب لوگوں کو بھی چنا ہے، اپنے محبوب بندوں کو بھی چنا ہے، اور چن کر ان کو یہ بصیرت عطا کی ہے وہ زمینوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آسمانوں کی سیر بھی کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو مشرق میں بھی نظر دوڑا سکتے ہیں، وہ مغرب میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ان ساری جگہوں پر وہ دیکھ سکتے ہیں، اور بحکم خدا اپنی ان کی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ ان کو عطا ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید اپنے پروگرام رحمت رمضان الکریم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بہت سارے دوستوں کی خواہش تھی
کہ ٹرانسمیشن کے درمیان جو منقبت شریف پڑھی جاتی ہے یا نعت شریف پڑھی جاتی ہے وہ خود آپ پیش کیا کریں۔ تو آج بہت سارے دوستوں کی خواہش پہ میں منقبت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ کیوں عقیدت سے میرا دل نہ پکارے گا علی، کیوں عقیدت سے میرا دل پکارے یا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے گا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، اور جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارے یا علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارے یا علی، ذرہ ذرہ باادب ہو کر پکارے یا علی، اور بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال کی سخا ہے محمد کا یہ نعرہ لا فتح الا علی ہے، محمد کا یہ نعرہ لا فتح الا علی ہے، محمد کا یہ نعرہ لا فتح الا علی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، منقبت سے بعد میں قبلہ علامہ صاحب کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گا اور آپ سے عرض گزار ہوں گا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، آپ کی بہادری کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ بسم اللہ۔ حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی نام آتا ہے تو بہادری آپ کے ہمارے ذہنوں میں نام کے ساتھ ہی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی بہادری کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ بے شک۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں بہادری کے حوالے سے۔ خندق کا مقام تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ کے اندر شریک تھے۔ ایک کفار کی طرف سے ایک شخص تھا عمر بن عبدود، یہ بڑا پہلوان تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ 1000 بندے کے ساتھ یہ ایک وقت میں مقابلہ کر سکتا تھا، اتنی طاقت تھی اس کے پاس۔ وہ جب آیا اس نے خندق پار کر لی اور آ کر اس نے یہ نعرہ لگایا کہ ہے کوئی جو میرے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے پکارا اور کہا کہ اپنا کوئی بہادر بھیجو، اپنا کوئی بندہ ایسا بھیجو کہ جو میرے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے میں جاؤں اور اس کے ساتھ مقابلہ کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ اس نے پھر آواز لگائی کہ ہے کوئی آپ کا بندہ جو میرے ساتھ مقابلہ کر سکے، آئے میدان کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے بڑھے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دے میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں۔ حضور پھر خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہ آواز لگائی کہ اپنا بندہ بھیجے جو میرے ساتھ مقابلہ کر سکے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ اس کے ساتھ مقابلہ کرو اور اسلام کا نام روشن کر کے آنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کے اندر اتارا۔ حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو وہ پہلوان دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ تو ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، آپ کے والد کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے،
آپ کے ساتھ میں نہیں لڑنا چاہتا، کسی اور کو بھیجیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میدان جنگ ہے، یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوئی بچہ ہے یا بڑا ہے، یہاں جنگ کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ جنگ کرو، جنگ کرنے کے لیے آئے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جب بھی جنگ کے لیے جاتا ہوں تو 3 باتیں میں کہتا ہوتا ہوں اپنے مد مقابل کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو اور تمہیں میں معاف کر دوں گا، اور دوسری بات یہ کہ یا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ اور بعد میں سوچنا کہ اسلام یہ اللہ رب العزت کا ایک روشن اور چمکتا ہوا یہ دین ہے، اس پر تم واپس آ جانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ لینا، شاید تمہیں ہدایت مل جائے۔ اور تیسری بات یہ، اگر یہ دونوں چیزیں تم قبول نہیں کر سکتے تو پھر آ جاؤ میرے ساتھ جنگ کرو، میرا مقابلہ کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں بہادر ہوں، میں اتنے لوگوں کے ساتھ ایک وقت میں مقابلہ کرتا ہوں، اور تم مجھے یہ باتیں کہہ رہے ہو، میں تمہارے ساتھ مقابلہ ہی کروں گا۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ مقابلہ کرو، پہلا وار تم کرو، کہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ اتنا بڑا بیلوان تھا، اس کو مقابلہ کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو محترم جب اس نے وہ وار کیا تو وہ بیلوان تھا، اتنا سخت اس کا وار تھا کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے اس وار کو روکنے کے لیے جو آپ نے وہ آگے وہ جو وار کو روکنے کے لیے رکھتے تھے، آپ نے وہ ڈھال رکھی تو وہ اس کا اتنا سخت وار تھا کہ وہ ڈھال بھی ٹوٹ گئی اور آپ کو تھوڑا سا زخم بھی لگ گیا، اتنا سخت اس بلوان کا وار تھا۔ تو حضرت مولا کائنات فرمانے لگے اب تم نے اپنا وار کر لیا ہے، اب میرا وار آنے لگا ہے، ذرا سنبھل کر رہنا۔ حضرت مولا کائنات نے جب وار کیا تو اتنا سخت آپ کا وار تھا، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت مولا کائنات کا وہ وار سر سے شروع ہوا تھا، اسی طرح جسم کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے وہ گھوڑے پر سوار تھا، اسی طرح گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے، اور جنگ ایک پہاڑ پر ہو رہی تھی، جس پہاڑ پر ہو رہی تھی ان دونوں کے ٹکڑے ہونے کے بعد آپ کی تلوار اس پہاڑ کے پتھر پر لگتی ہے، اور پتھر بھی اس میں بھی تلوار گھس جاتی ہے۔ حضرات محترم اتنا سخت آپ کا وار تھا، جب وہ اس کو قتل کر دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب حضرت مولا کائنات واپس پلٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دعا دی، فرمایا کہ اے علی، قیامت تک جو لوگ آئیں گے میری امت میں، عبادات کریں گے، وہ اتنی عبادتیں کریں گے، راتوں کو جاگیں گے، قیام کریں گے، فرمایا اے علی، پوری امت کی ساری عبادت ایک طرف اور تمہارا یہ وار ایک طرف، کل قیامت کے دن یہ بھاری ہوگا ساری امت کی عبادت۔ حضرات محترم آپ اتنے بہادر تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات قبلہ علامہ صاحب نے رہنمائی فرمائی، اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے حوالے سے بات کی، اور یہاں سے ایک ہمیں نقطہ بھی نظر آتا ہے۔ ناظرین، ایک تو یہ بات ہے، ہمیں نقطہ نظر آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بندے کو منتخب کر کے بھیج دیا، اب اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ضرور ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، جس بات کے لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم ارشاد فرما دیا ہے، اب سامنے کوئی بھی کھڑا ہو، وہ سامنے چاہے ہزاروں کا لشکر کھڑا ہو، ادھر 313 ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہو جائے، حضور کا وہ جس امر کے اندر، جس کام کے اندر حضور کی دعا شامل ہو جائے، حضور کی رضا شامل ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس کام کے اندر فتح عطا کر دیتا ہے۔ اور قیامت تک کے لیے جو شخص بھی اسلام کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسلام کے اندر اپنا مقام اور وقار بنانا چاہتا ہے، اور جس چیز کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا، جس کی طرف حضور نے حکم ارشاد فرمایا، سامنے کوئی بھی ہو، اب رکنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سمجھ لے کہ میرے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا موجود ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت یقیناً ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام رحمت رمضان الکریم اپنے اختتام پذیر کو پہنچا۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے مہمان کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لے کے آئے، اور انشاءاللہ عز و جل نئے مہمانوں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you.